على آله ومن بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. معزز و مکرم حاضرین، آپ کے سامنے 5واں پارہ آج پڑھا گیا اور ہم اور آپ نے اسے سماعت فرمایا. 5ویں پارے میں بہت سارے احکامات بتلائے گئے ہیں، لیکن ایک مرکزی مسئلہ جو ہمارے ہندوستان کے اندر کہہ لیا جائے کہ سلگتا ہوا مسئلہ ہے، مسئلہ طلاق اس پارے کے اندر بتلایا گیا ہے. اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ایک مسلمان کے لیے، یعنی پہلے طلاق سے پہلے شادی کی ضرورت ہوتی ہے. شادی ہوگی تبھی طلاق ہوگی. تو اللہ تبارک و تعالی نے شادی کے اصول بتلا دیے ہیں کہ نکاح میں کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو اس پارے کے اندر 5 چیزوں کو نکاح میں ضروری گردانا ہے کہ 5 چیزیں ایسی ہونی چاہیے جن کی وجہ سے نکاح مکمل ہوگا، شریعت کے مطابق ہوگا. سب سے پہلی چیز یہ کہ انسان نکاح کو طلب کرے، یعنی نکاح کے درمیان کیا ہو، ایجاب و قبول جسے ہم اور آپ کہتے ہیں، دونوں طرف سے ہو. یعنی ایک طرف سے ہاتھ مانگا جائے، دوسری طرف سے ہاتھ دیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی چیز کا اشارہ آیت کریمہ ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ان تبتغوا، یعنی تم طلب کرو. طلب کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں طرف سے ایجاب و قبول ہونا چاہیے. اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے باموالکم کی قید لگائی. باموالکم کا مطلب ہے کہ اپنے مالوں کے ذریعے، مطلب یہ ہے کہ تم نکاح کرو تو نکاح میں مہر کو ادا کرو. اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم ضمیر، کاف میم ضمیر مذکر ہے یہ، یعنی اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتلانا چاہا ہے کہ دیکھو مال جو خرچ کرنا ہے یہ مرد کے طرف سے ہونا چاہیے، نہ کہ لڑکی کے گھر والوں کی طرف سے. اس میں جہیز کا رد ہو گیا اور جہیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر رد فرما دیا کہ مال خرچ ہوگا تو لڑکے کی طرف سے ہوگا، نہ کہ لڑکی کی طرف سے ہوگا. اس کے بعد تیسری شرط اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ محسنین، یعنی شادی کا کرنے کا مطلب، شادی کو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دائمی شادی ہونی چاہیے، یعنی کہ صرف شہوت پورا کر لینا اور مقصد نکل جائے تو شادی کو توڑ دینا، یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دائمی قبضے میں لینا یہ مقصد ہونا چاہیے. اس طرح یہاں محسنین کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیعوں کے ایک عجیب و غریب عقیدے کا رد کر دیا جسے متعہ کہتے ہیں. یعنی کچھ وقت کے لیے، کچھ لمحے کے لیے عورت کیا کرتی ہے، اپنے آپ کو کسی مرد کے سامنے پیش کرتی ہے، یا کوئی مرد کسی عورت کو چند گھنٹوں کے لیے کچھ روپے کے عوض لیتا ہے، اور جب وہ وقت ختم ہو جاتا ہے پھر وہ اپنے شوہر کے پاس چلی آتی ہے بلا نکاح کے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کا رد فرما دیا. اب اس کے بعد یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوتھی چیز بتلائی کہ شادی کے لیے چوتھی چیز یہ ہے کہ گواہ ہونا چاہیے، یعنی جو دونوں طرف، یعنی طرفین کے طرف سے گواہ ہونے چاہیے. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے گواہ کہہ کر کورٹ میرج کو حرام کر دیا، کورٹ میرج کو باطل کر دیا، کیونکہ کورٹ میرج میں شرعی گواہ نہیں ہوتے ہیں. شرعی گواہ اگر ہوتے تو کورٹ میرج کی ضرورت نہ پڑتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی رد فرما دیا. اور اسی سے محسنین غیر مسافحین ولا متخذات اخدان، یعنی چوری چھپکے آشنائی نہ کرنے والی ہو، یعنی چوری چھپکے جا کے ملنے نہ والی ہو. اس
آیت کریمہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دور جدید کا ایک مسئلہ اس کی تردید فرما دی۔ کون سا مسئلہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کی تردید فرما دی کہ آدمی ایک لڑکا نہ تو گرل فرینڈ بنا سکتا ہے، ایک لڑکی نہ بوائے فرینڈ بنا سکتی ہے۔ ولا متخذات اخدان، یعنی چوری چپکے آشنائی نہ کرنے والی ہو۔ مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ دونوں یعنی ایک لڑکا ایک لڑکی جب عشق کرتے ہیں تو کیا کھلے عام ملتے ہیں؟ دونوں گھر والوں کے سامنے ملتے ہیں؟ نہیں ملتے ہیں، چوری چپکے کسی ہوٹل میں، کسی پارک میں، پتہ نہیں کہاں کہاں لوگ ملتے ہیں، تو وہ چوری چپکے ہوتی ہے۔ تو چوری چپکے ملنے کو شریعت مطہرہ نے حرام کر دیا۔ اور اسی طریقے سے پانچویں شرط شادی کے لیے ولایت ہے، یعنی ولی کا ہونا ضروری ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجما امرأۃ نکأت بغیر اذن ولیها فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب النکاح کے اندر 3083 نمبر پر اسے نقل فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت جو بغیر ولی کے شادی کرے تو اس کا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے۔ اور اللہ کے رسول نے دوسری روایتوں میں کہا ایسی عورت زانیہ ہے جو بلا ولی کے اپنی شادی کر بیٹھے اور ولی کو اپنے لیے ولی کو نہ بنائے، بلا ولی کے جا کے شادی کرے، اس چیز کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناحق طریقے پہ مال کھانے کو، باطل طریقے سے مال کھانے کو حرام قرار دیا۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو گناہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، کہ دیکھو تم اگر بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ تو اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹے گناہوں کو بلا توبہ ہی معاف فرما دے گا۔ بڑے بڑے گناہوں کو بچ، اب بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں؟ کبیرہ گناہ کی تعریف کیا ہے؟ کبیرہ گناہ کی تعریف میں 3 باتیں اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ بڑے گناہ ان کو کہے جائیں گے۔ سب سے پہلی چیز شریعت میں اس کے تعلق سے کوئی حد نافذ ہو، کوئی سزا نافذ ہو۔ یعنی کیا سزا؟ مطلب یہ لوگ کہتے چوری کرو گے تو ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، ہے کہ نہیں؟ زنا کرو گے تو اتنے کوڑے مارے جائیں گے، تو پتہ کیا چلا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اسی طریقے سے اس پر جہنم کی وعید سنائی گئی ہو، فلاں کام کرو گے تو جہنم میں چلے جاؤ گے، یہ کام کرو گے تو جہنم میں چلے جاؤ گے، اگر یہ کوئی وعید ہے بڑا گناہ ہے وہ۔ اسی طریقے سے تیسری چیز یہ ہے کسی گناہ پر لعنت کیا گیا ہو تو ایسا گناہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ جیسے اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ آدمی ملعون ہے جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے، وہ عورت ملعون ہے جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا تھا کہ مرد عورت کی مشابہت اختیار کرے، عورت مرد کی مشابہت اختیار کرے تو یہ کبیرہ گناہ ہے اور اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر تم چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہے بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ تو اللہ چھوٹے گناہوں کو ایسے معاف فرما دے گا۔ پتہ کیا چلا کہ اگر تم چھوٹے گناہوں سے یعنی بڑے گناہوں سے نہیں بچو گے، اگر بچو گے تو چھوٹے ویسے معاف ہو جائیں گے، لیکن اگر بڑے بڑے گناہوں سے نہیں بچو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹے چھوٹے گناہوں پر سخت نوٹس لے گا اور ایک ایک گناہ کو گن کر تمہیں سزا دے گا۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد حضرات یہ عورتوں کے اوپر پرووائڈر ہیں، یعنی یہ عورتوں کے اوپر قوام ہیں، عورتوں کے نگراں ہیں۔ 2 اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں مرد کو عورت پر نگراں بنایا، لیکن حقوق کے اعتبار سے دونوں کے ایکتائیت کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد اور عورت کو برابر رکھا ہے۔ اسلامی حقوق میں، عبادت کرنے میں، ساری چیزوں میں اللہ نے مرد کو عورت کو مرد کے برابر رکھا ہے۔ وہ الگ مسئلہ ہے کہ میراث میں تھوڑا زیادہ دیا جاتا ہے، لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو عورت پر جو حاکم بنایا ہے اس کی صرف اور صرف 2 وجہ ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ ایک وجہ وہابی وجہ جسے کہا جاتا ہے، یعنی مرد کیا ہوتا ہے کہ طاقتور ہوتا ہے کہ نہیں، عورت کے مقابلے میں مرد طاقتور ہوتا ہے۔ اب بھلا بتاؤ کہ کوئی
طاقتور آدمی کے اوپر اگر ایسا انسان حکومت کرے جو اس سے کم طاقت والا ہے تو ہم اور آپ کیا کہیں گے؟ بیوقوف کہیں گے نا، ہے کہ نہیں؟ تو طاقتور کے اوپر طاقتور آدمی اپنے کم طاقتور والے کے اوپر حکومت کرے گا تو پتا کیا چلا کہ مرد عورت پر اس وجہ سے حکومت کرے گا۔ دوسری چیز یہ کسبی جسے کہتے ہیں، کسبی کیسے ہوئی کہ عورت کی ذمہ داری، یعنی مرد کے اوپر عورت کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ عورت کے نان و نفقے کا انتظام کرے، کما کر لائے عورت کو کھلائے، یہ مرد کے اوپر ذمہ داری ہے۔ اب اگر عورت کو کمانے کے لیے بھیج دیا جائے اور مرد گھر میں بیٹھ کر کھائے تو کیا کہیں گے؟ دیوس کہیں گے نا، بیوقوف کہیں گے نا، سماج کا سب سے گھٹیا انسان کہیں گے اسے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وجہ سے مرد کو عورت کے اوپر حاکم اور نگراں بنایا ہے۔ اب یہ ہو گیا، آگے چلیے طلاق کا مسئلہ آ گیا اب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو یہ شادی بیاہ بہت ہی مقدس رشتہ ہے، اس کا مقصد دائمی ہوتا ہے، آپس میں ایک دوسرے کے اندر محبت پیدا کرنا ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً کہ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے میں سے تمہاری بیویوں کو پیدا فرمایا تاکہ تم ان کو کیا کرو، آپس میں ایک دوسرے سے محبت، تمہارے درمیان محبت اور مودت کا سلسلہ بڑھ جائے اور آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرو، دشمنی نہ۔ یہ سب سے سماج اور معاشرے کا سب سے پاکیزہ رشتہ ہوتا ہے میاں اور بیوی کا، اور جو ہے یہ شریعت اسلامیہ کے اندر پاک دامنی کے لیے بہت ہی اہم چیز ہے۔ تو جب شادی ہو گئی، اب ہو سکتا ہے کسی وجہ سے آپ کو اپنی عورت کی کوئی چیز پسند نہ آئے، کوئی ادا اسے پسند نہ آئے تو آپ طلاق 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 بھگا دیے نہ۔ اب آپ کو اپنی عورت کی کوئی ادا پسند نہیں آئی تو ڈائریکٹ آپ کو طلاق کر کے بھگانے کا نہیں ہے، شریعت اسلامیہ نے اس کے اسٹیپ اور اصول بتلائے ہیں۔ کیا؟ دیکھو پہلے تم کیا کرو، بستر الگ کرو۔ پہلے شریعت اسلامیہ نے جو ہمیں اور آپ کو اصول بتلائے فَعِذُوهُنَّ، پہلے انہیں نصیحت کرو۔ آپ کو ان کی کوئی چیز غلط لگتی ہے، ٹھیک ہے، انہیں نصیحت کرو، سمجھاؤ بجھاؤ، نہیں سمجھ میں آیا اب کیا کرو، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، بستر الگ کر لو۔ اب بستر جب الگ کر لو گے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ آپ کے ساتھ جو ہے کبھی نہ کبھی ہو سکتا ہے کہ آپس کی جو دشمنیاں ہیں یہ کسی طرح آپس میں محبت میں تبدیل ہو جائیں۔ اسی طرح جب بولے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بستر الگ کر لیے، ابھی بھی بات نہیں بن رہی ہے، ابھی بھی دونوں کے درمیان اصلاح کا کام نہیں ہو رہا ہے، تو شریعت اسلامیہ نے ایک اصول بتلایا، دیکھو وَضْرِبُوهُنَّ، ان کو ہلکی پھلکی مارو، ہاتھ پیر توڑ مت دو، لاٹھی چارج مت کرو، بلکہ وَضْرِبُوهُنَّ، اور کیسا مار، ضَرَبًا غَيْرَ مُبَرَّحٍ، ایسا مارو کہ زمین جو ہے جسم کے اوپر ان کے بدن کے اوپر نشان نہ آئے، جیسے ایک استاد اپنے شاگرد کو ادب سکھلانے کے لیے مارتا ہے اسی طریقے سے ہلکی پھلکی مارو انہیں۔ اب بھی نہیں سمجھ میں آئی؟ اب بھی نہیں سمجھ رہی ہے آپ کی عورت؟ اچھا اب کیا کرنے کا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصول بتلا دیا کہ اب دیکھو فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، عورت کی طرف سے گواہ لے کر آؤ، عورت کی طرف سے فیصلہ کرنے والوں کو لے کر آؤ، مرد کی طرف سے فیصلہ کرنے والے لے کے آؤ۔ اور یہاں ایک اصول بتلا دوں میں، فیصلہ کرنے والے ایک تو مسلمان ہونے چاہیے، کیونکہ یہ شادی اور طلاق کا مسئلہ مسلمان کا ہے، مسلمان ہونے چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ ایرے گہرے نتو خیرے کو نہیں بلانا ہے، کس کو بلانا ہے؟ فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اور مرد کے طرف سے، مرد کے گھر والوں میں سے کوئی ہونا چاہیے، اس کے رشتہ داروں میں سے کوئی ہونا چاہیے، اور عورت کے رشتہ داروں میں سے کوئی ہونا چاہیے۔ ادھر ادھر سے بلا کے چاہیے۔ شریعت نے کتنا عجیب و غریب نسخہ بتایا ہے، کیا بتلایا ہے؟
اگر باہر کے لوگوں کو بلاؤ گے تو لوگوں میں بات فیمس ہو جائے گی اور دونوں کی بے عزتی ہوگی، ہے کہ نہیں؟ گھر کی بات گھر میں رہ جائے، شریعت نے اصول بتلایا ہے۔ اب دونوں طرف سے حکم اور فیصل آ گئے، بات نہیں بن رہی ہے، پھر بھی وہ لوگوں کو بھی سمجھانے کا موقع دیا گیا، نہیں سمجھے، اب کیا کریں گے؟ اب ایسی صورت میں، اضطراری صورت میں شریعت مطہرہ نے طلاق دینے کی تو اجازت دی ہے، لیکن اس پر بھی قیود لگا دیے ہیں۔ کیا؟ دیکھو، عورت کو طلاق دے رہے ہو نا، عورت حیض کی حالت میں نہ ہو، سمجھ میں آیا؟ حالت حیض میں ہے، اس کے بعد جب حیض کا مہینہ اور یہ پیریڈ ختم ہوگا، جب پاک ہو جائے گی، ایسی صورت میں تمہیں طلاق دینا ہے، لیکن پاک ہوگی تب بھی قید لگا دیا شریعت مطہرہ نے۔ دیکھو، ایسی پاکی جس میں تم نے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری نہ کی ہو۔ اب اگر ہم بستری آپ نے کر لی ہے، وہ پورا پاکی کے ایام جائیں گے، اس کے بعد پھر حیض کا موسم آئے گا، موقع آئے گا، وہ جائے گا، اب پھر پاکی کا موسم آئے گا، تو پتہ کیا چلا کہ اتنا لمبا جو پیریڈ مل رہا ہے، ہو سکتا ہے بادی لینا خواستہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہو سکتا ہے دونوں میں محبت پیدا ہو جائے اور غصہ ٹھنڈا پڑ جائے اور آپس میں ایک دوسرے سے مل جائے۔ کتنا عجیب و غریب شریعت نے اصول بتلایا۔ اب پھر یہ ہو گیا، یہ بھی ہو گیا، یعنی اب اتنا قید لگانے کے بعد پھر شریعت مطہرہ نے کہا دیکھو، ان شروط کی پابندی کے ساتھ اگر تم طلاق دیتے ہو، ٹھیک ہے، طلاق تم نے دے دیا، ایک طلاق، ایک طلاق، ایک مجلس میں ایک نہیں، 1 لاکھ نہیں، 1 کروڑ نہیں، لاتعداد طلاق دے دو، ایک طلاق، ہے کہ نہیں؟ ایک ہی طلاق مانی جائے گی، وہ چاہے جتنے طلاق آپ طلاق بول کے اپنی زبان خراب کر دو اور منہ کو درد دے دو، پھر بھی وہ ایک ہی طلاق رہے گی۔ اچھا، ایک طلاق دی، اب کیا بیوی کو بھگا دو مار کے؟ اے بابا طلاق دیا، جا، اب میرا کوئی کام نہیں، نہ اپنے گھر میں رکھو اسے، اس کے نان و نفقے کی ذمہ داری بھی تمہارے اوپر ہے، نان و نفقے کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ آپ نے اپنی بیوی کو طلاق دیا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ جب وہ آپ کے گھر پر ہی ہے تو اپنی اداؤں سے اور اپنے نیک جذبات سے یا اسی طریقے سے اپنی خدمت سے تمہیں پھر لبا لے اور تم رجوع کر لو، اللہ نے یہ موقع دیا۔ اچھا، اب یہ موقع کتنا دن تک کا ہے؟ کتنے دن تک؟ یہ 3 ایس تک، یعنی مکمل 90 دن ہونے چاہیے۔ اب 90 دن گزر گئے، 90 دن کے اندر ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ مرد عورت سے بات نہ کرے یا عورت مرد سے بات نہ کرے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ جنموں کی دشمنی ہو تو ہو سکتا ہے اس میں، لیکن اس میں تو ہو سکتا ہے کہ مان جائے، اس میں بات بن سکتی ہے، طلاق کی نوبت نہ آئے۔ لیکن بائی چانس اگر طلاق کی بھی نوبت آ جاوے تو ایسی صورت میں شریعت نے اصول بتلا دیا، بھائی دیکھو، تم انہیں نان و نفقہ دے کر عزت کے ساتھ رخصت کر دو، رخصت کر دیے، انہیں بھگا، یعنی ان کو اپنے گھر سے ان کے مائکے میں بھیج دیے۔ آپ کو پھر ہو سکتا ہے کہ کوئی شادی کی، آپ نہیں جمی، آپ پرانی بیوی اچھی تھی، کیا لوٹ سکتے ہیں کہ نہیں لوٹ سکتے ہیں کہ نہیں لوٹ سکتے ہیں؟ دوسری یعنی نکاح جدید کے ساتھ آپ اپنی عورت کے ہاں پھر سے لوٹ سکتے ہیں۔ شریعت کا سب سے آسان نکاح کا طریقہ، یعنی نکاح کے بعد طلاق کا سب سے آسان طریقہ شریعت مطہرہ کا یہ ہے۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ شادی کرنے بھائی آپ نے دوسری عورت سے، یا پھر یہ چاہتے طلاق دے دیے، اب دوبارہ واپس ہونا ہے آپ کو، کیا کرنا پڑے گا؟ کرائے کا سانڈ لاؤ، ہاں، کرائے کا سانڈ لایا جائے، ایک آدمی کو متعین کیا جائے، بھائی
ایک کام کرو، میری بیوی سے کچھ وقت پہ، کچھ مہینے، کچھ دن کے لیے آپ شادی کر لو اور اس کے بعد آپ طلاق دے دو، پھر میں شادی کر لوں گا۔ کرائے کا ساڑھ سکھا گیا شریعت نے۔ لعن اللہ المؤلل والمؤلل لہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے انسان پر لعنت فرمائی ہے جو حلالہ کرے اور جو حلالہ کروائے۔ اور اتنا ملعون چیز آج ہم اسے شریعت کا جز بنا کے بیٹھے۔ کاش سنت کا سب سے آسان طریقہ نکاح اور طلاق کا اگر ہم نے اپنایا ہوتا تو ہماری شریعت کی بے عزتی وہ لوگ نہ کرتے جنہیں پیشاب کرنا نہیں آتا ہے، جنہیں کھڑے ہو کر، جنہیں کھانے کا طریقہ نہیں معلوم ہے، جنہیں اپنے رب کا اپنے رب کی پہچان اور معرفت نہیں معلوم ہے، جنہیں دنیا میں زندگی گزارنے کا اصول نہیں معلوم ہے، آج جو ہماری شریعت پر اعتراض کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں ہم نے انہیں شریعت پر اعتراض کرنے کا موقع دیا ہے۔ اس کے بعد ایک آخری بات بتا کے بات ختم کر دی جا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس سے پہلے دو چیزیں، اس سے پہلے ایک چیز بتا دوں کہ عورت کی دو حالت ہوتی ہے، معلوم ہے؟ دو حالت، قانتات ہوتی ہے، صالحات ہوتی ہے، اور ایک عورت کون ہوتی ہے؟ نافرمان ہوتی ہے۔ نافرمان عورت کا تعلق کیا ہو گیا؟ طلاق سے ہو گیا۔ اب ایک عورت ہوتی ہے جو فرما بردار ہوتی ہے، اس کی دو حالت ہوتی ہے۔ ایک کون سی عورت؟ ایک عورت ایسی ہو جس کا مرد اس کے ساتھ ہو، تو ایسی صورت میں عورت کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ قانتات بن کر رہے۔ مطلب کیا؟ وہ اپنے شوہر کے حکم کی بجاوری کرتی رہے، جو شوہر حکم دے سوائے اللہ کی نافرمانی کے تمام چیزوں کو کرتی رہے۔ لیکن ایک عورت ایسی ہوتی ہے جس کا شوہر غائب ہوتا ہے، مثلا پردیس ہے یا گھر پر نہیں ہے، کسی کام سے کہیں گیا ہوا ہے، آفس ہے کہیں نہیں، گھر پر نہیں ہے، تو ایسی صورت میں عورت کو صالحات، قانتات، حافظات تینوں بن کر رہنا پڑے گا۔ کیسے؟ کہ عورت جب شوہر نہ ہو تو ایسی صورت میں عورت کو چاہیے کہ وہ اپنی عصمت و عفت کی حفاظت کرے، نمبر 2 اس کے بچوں کی حفاظت کرے، نمبر 3 اس کے مال اور اس کے گھر کے حفاظت کی ذمہ داری کس پر ہے؟ عورت کے اوپر ہے۔ یہ شریعت نے اصول بتلا دیا ہے۔ اب آخری چیز شرک کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، باتیں بہت ہے لیکن آخری بات یہ ہے کہ شرک کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کی کئی صورتیں اس جو ہے پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ نمبر 1 شرک فی العلم، اللہ کے علم کے درمیان شرک کر لینا کسی کو، علم میں بھائی اللہ یہ چیز جانتا ہے، اللہ کے علاوہ غیب کوئی نہیں جانتا۔ فلاں بزرگ صاحب پیشاب کرنا نہیں آتا ہے، ان کے اوپر اگر مکھی بیٹھی ہو، مکھی کو ہٹانا نہیں آتا ہے، یہ بزرگ جانتے ہیں کہ میں کل کیا کروں گا۔ ہاتھ کے نشان کو دیکھ کر بتلا دیں گے کتنے بچے ہوں گے، کتنے سال کی عمر پاوے گا، ہے کہ نہیں؟ یاد ایسے لوگ موجود ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں کسی کو شریک کر دینا یہ شرک فی العلم ہوا۔ اور شرک فی التصرف دوسری کی، یعنی نفع و نقصان کا مالک کون؟ اللہ۔ بیٹا بیٹی دینے والا کون؟ اللہ۔ سب اللہ کرنے والا۔ اب ہم کہیں کہ فلاں درگاہ فلاں مدار پہ چلے جاؤ، ایک بار جانے سے بچہ ہو جاتا ہے، کتنا بھوڑا عقیدہ۔ ارے بھائی اگر وہ سب کو بیٹا دیتے تو ان کے پاس بچوں کی ایک فوج ہونی چاہیے، سب کو کیوں دیتے؟ اپنی ایک فوج بنا لینا بھائی۔ اور ایسے لوگ خود محروم الاولاد ہوتے ہیں، جو بچہ دینے کا دعویٰ کرتے ہیں خود محروم الاولاد ہوتے ہیں، ان کے پاس اولاد نہیں ہوتی ہے۔ آدمی جب اپنی بگڑی نہ بنا پاوے، اپنے اولاد خود جو ہے اپنی بیوی کو اولاد نہ دے سکے تو کیا دوسروں کو اولاد دے گا؟ نہیں دے سکتا ہے۔ یہ شرک فی التصرف ہوا۔ نمبر 3 شرک فی العبادہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں کسی اور کو شریک کر لیا جاوے، نظر ماننی ہے اللہ کی۔ بھائی اگر بچہ پیدا ہوا تو مائم درگاہ میں جا کے کیا کروں گا؟ 1 لاکھ کا بکرا ذبح کروں گا، ہے کہ نہیں؟
1,00,000 کا بکرا ذبح کروں گا، یہ عبادت ہے۔ عبادت میں غیر اللہ کو شریک کر دینا یہ شرک فی العبادہ ہوا۔ نماز پڑھ رہے ہیں، خیال بزرگ کا آ جاوے، دعا کر رہے ہیں، یہاں دعا کرو اچھی بات ہے، مدار کے سامنے جا کے دعا کرو، وہ بھائی ہم ان کے رفع درجات کی تو دعا کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ان کے درجات کو بلند کرے، سے ہم دعا کرتے ہیں۔ بھائی یہ دعا وہ دعا نہیں ہے جو دعا درجات کو بلند کرنے والی ہے، بلکہ یہ دعائے شرک ہے، اور اللہ کے درمیان کسی اور کو شریک کرنا ہے۔ چوتھی چیز شرک فی العادہ، عادت کے مطابق شرک۔ کیسا ہے وہ عادت کے مطابق شرک کیسا ہے؟ بتاؤ کیسا ہے وہ شرک؟ عادت عام طور سے لوگ کہہ دیتے ہیں، جیسے میں اپنے بیٹے کا نام رکھوں کیا؟ حسین بخش، عبد الرسول، غلام رسول، عبد النبی، عبد المصطفیٰ، مصطفیٰ کا بندہ۔ یہ تمام چیزیں شرک فی العادت، یعنی عام طور پر انسان کی عادت میں آ جاتی ہیں۔ یہ عادت کے مطابق کہہ سکتا ہے، اب بیٹھا ہوا ہے، خصوصاً ہمارے نوجوانوں کا حال کیا ہے، کوئی مسئلہ ہوا، بیٹا ہے موجود، باپ ہے موجود، آدمی موجود ہے، تیرے سر کی قسم ہے کہ نہیں، بیٹے کی قسم، ماں کی قسم ہے کہ نہیں، یہ تمام چیزیں قسم کھانا یہ شرک فی العادہ میں آ جاتی ہے۔ اور ان چھوٹے چھوٹے کلموں کی بنیاد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةٍ بِسَخَطِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَهْوِي بِهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ۔ اللہ اکبر۔ آدمی باتیں کرتا رہتا ہے کہ اسی درمیان کوئی ایسا کلمہ کہہ دیتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا ہوتا ہے، اسے پتہ بھی نہیں چلتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جہنم کے اندر اسے ڈھکیل دیتا ہے، جہنم کی گہرائی کے اندر اسے ڈال دیتا ہے۔ یہی ہے وہ کلمے، یہی وہ شرک فی العادہ والے کلمے، کہ کسی کو تیرے سر کی قسم، تیرے پیر کی قسم، تیری اس کی قسم، تیری اس کی تمام چیزیں ہیں۔ یہ آج کے درس کے خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تو ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرما، آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔